نئے نئے اسلام میں آ رہے تھے، ابھی تک ان پر اسلام کا رنگ نہیں چڑھا تھا، واقعتاً وہ بھی شک میں پڑ گئے، بھائی کہ دین ایسا ہو گیا کہ اس کے دین کی بنیادی باتوں کے اندر بھی تبدیلی ہوئی، تو یہ کیسا دین ہے؟ جنہوں نے ابھی تک صحیح طور پر دین کو نہیں سمجھا تھا وہ شک میں پڑنے لگے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ایسی نہیں تھی کہ جس کو نظر انداز کیا جائے، اس واسطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا نوٹس لیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 رکوع سے بنی اسرائیل کی برابر خبر لے کر کے کہ تمہاری حرکتیں یہ ہیں، تمہاری حرکتیں یہ ہیں، اور تم نے اسلام کو سمجھا نہیں، دین کو سمجھا نہیں، تم دھوکہ دے رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ ساری باتیں اس لیے کہی گئی، ایک بیس بنائی گئی، ایک گراؤنڈ بنایا گیا ان کے باطل پرست ہونے کا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں اگرچہ وہ پہلے عمل سے مختلف ہے، لیکن یہ کہ چونکہ نبی ہیں اور نبی ہر بات اللہ کی طرف سے کہتا ہے اور اللہ کو ہر قانون بنانے کا پورا حق ہے، اس واسطے یہ بات صحیح ہے، یہ اصل مقصود ہے ان ساری باتوں کا۔ مگر چونکہ دین کا بنیادی مسئلہ تھا اس لیے کئی رکوع اس پر صرف کیے گئے ہیں۔ اب یہاں سے مسئلہ آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے، دیکھیں پہلی خبر دے رہے ہیں، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کس نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا ہے جس پر یہ تھے۔ کس پر تھے؟ بیت المقدس والا، بیت المقدس کو قبلہ بنائے ہوئے تھے، تو بے وقوف لوگ یہ کہیں گے، آپ کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے مشرق مغرب ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں سے ایک نقطہ سامنے آیا، اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہے صراط مستقیم کی ہدایت ہے۔ یہ جو تحویل ہے قبلہ، میں نے کہا تھا کہ بدلا گیا قبلہ، اس کے اندر حکمت ہے، کچھ حکمتوں کو مفسرین بیان کرتے ہیں، لیکن وہ ایک بات ہی میں بتلا دوں، حکمت الگ چیز ہے اور علت الگ چیز ہے، جس کو آپ انگلش میں کہیں گے وزڈم اور ریزن، سمجھا؟ ریزن الگ چیز ہوتی ہے اور وزڈم اس کے اندر وہ ایک الگ بات ہے، وزڈم بے شمار ہو سکتے ہیں، ریزن ایک ہی ہوگا جس کو ہم علت کہتے ہیں۔ تو علت حکم کی جو ہوگی وہ ایک ہوگی، اور وہ علت کیا ہے؟ اللہ کا فرمانا، رسول کا فرمانا، یہ تو ہے علت۔ ہاں اس حکم کے پیچھے حکمتیں اور وزڈم بہت سے ہو سکتی ہیں، تو وزڈم بنیاد نہیں ہوا کرتا، علت بنیاد ہوتا ہے۔ اگر ہم کو کوئی حکمت سمجھ میں آتی، بہت اچھا، نہیں آتی جانے دو، مگر علت معلوم ہونی چاہیے، اور وہ علت کیا ہے؟ اللہ میاں نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں فرمایا، یہ علت ہے۔ تو حکمتیں بہت سی ہیں، اللہ کے علم میں ہیں، کچھ حکمتیں ہیں مفسرین بھی بیان کرتے ہیں۔ مثلا ایک حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ دراصل جو کتابوں کے اندر جو ہے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ چونکہ مدینے میں جب آپ تشریف لائے تو وہاں یہودی سیاسی لحاظ سے، پولیٹیکلی اور معاشی لحاظ سے، اکنامکلی بھی، اقتصادی، ہر لحاظ سے ان کا یوں کہیے کہ دباؤ تھا، ایک پریشر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذہنوں میں ڈالنے کے واسطے کہ ہم پچھلے انبیاء کی ہی گویا تصدیق کرنے والے ہیں، بنیادی طور پر اسی دین کو ماننے والے ہیں جو پچھلے انبیاء لائے ہیں، اس واسطے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، جس سے کہ دراصل ان کو مانوس کر لیا جائے۔ یہ تو وہ ہے جس کو بعض مفسرین بیان کر رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ یہ ہوگی بھی حکمت، مگر جو قرآن شریف کی آیت یہاں جس حکمت کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہ اس سے زیادہ اصل بات ہے، اور میں اسی کو لے رہا ہوں اس وقت، وہ یہ معبود کون ہے۔ سمجھ میں آیا؟ معبود جو ہے بیت المقدس ہے، معبود جو ہے بیت اللہ ہے، یا معبود جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر معبود بیت المقدس ہے تو پھر ہندوستان کے بت پرست اور مکے کے اندر بت پرست جو ہیں وہ بھی حق پر ہیں، اس لیے کہ پتھر کے بت چاہے تم تصویر بنا لو اور چاہے دیوار کا ستون بنا لو، اگر معبود جو ہے وہ پتھروں کو بنانا ہے تو پھر وہ سب حق پر ہو گئے۔ تو بیت المقدس معبود نہیں ہے، بیت اللہ معبود نہیں ہے، معبود ہے اللہ، اور جب اللہ معبود ہیں تو اللہ کے لیے تو ساری جہتیں ہیں، مشرق ہو کہ مغرب ہو کہ شمال ہو کہ جنوب میں ہو، اگر اللہ فرما دیں اب تم مشرق کی طرف رخ کر لو کہ بہت اچھا، اور جب کیا مغرب کی طرف رخ کر لو کہ نہیں، کیوں صاحب بھائی بابا یہ کیا ہوا؟ جب معبود تم نے اللہ کو مانا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری جہتیں ہیں تو پھر تم کیوں رخ کرنے میں اعتراض کرتے ہو؟ ہاں دو ہی باتیں ہیں، یا تو تم معبود اللہ کو نہ مانو، اور یا پھر اللہ کو معبود تو مانو مگر یوں کہو کہ اللہ میاں کی حکومت بس مشرق میں ہے، مغرب میں نہیں، وہ کسی اور کی حکومت میں ہے، یا پھر یوں کہو
تو اس لیے یہ اس نقطے کو بتانے کے واسطے کبھی بھی بیت المقدس معبود نہیں ہے، کبھی بھی بیت اللہ معبود نہیں ہوگا. معبود جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہیں. اس بات کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا اور اس کے بعد پھر ہمیشہ کے لیے اس بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا جو اول بیت وضع للناس ہے. سب سے پہلے جس کو خانہ خدا بنایا گیا، اس کی عظمت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بنا ثانی رکھی ہے، اور سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو عبادت خانہ دنیا میں بنا کر بھیجا گیا اور قبلہ، پھر اس کو ہی آئندہ کے واسطے قبلہ بنایا گیا. تو کچھ عرصے کے واسطے بیت المقدس کو قبلہ بنانا اس لیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم بیت اللہ کی پوجا کرتے ہیں. ہم بیت اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اسی واسطے آج بھی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیت اللہ کی عمارت خدا نہ خواستہ ختم ہو جائے، کسی بھی حادثے کی نظر ہو جائے، کیا کریں گے آپ؟ انہوں نے کہا بھائی وہ تو بیت اللہ نوانی رہا، چلو اب نماز چھوٹی یا کہیں اور کو نماز پڑھ لیں گے. نہیں، نماز اسی رخ پہ ہوگی، بیت اللہ کی وہ عمارت چاہے رہے یا نہ رہے. سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ اس پر بقیہ یاد رہا تو آئندہ ہفتے کچھ اور مسئلے ہیں وہ بتلاؤں گا. ایت نمبر 142. اچھا، دوسرا سپارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. میں نے کیا پڑھ دیا؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، ان قریب بے وقوف لوگوں میں سے کہیں گے کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس پر یہ تھے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی، وہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. تو یہاں سے مضمون شروع ہوا ہے قبلے کی تبدیلی کا
کہ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی مدینہ منورہ میں 16-17 مہینے تک. ہجرت کے بعد جب آپ تشریف لائے تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر یہ حکم آیا اور تحویل قبلہ کا مسئلہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم دینے سے پہلے کہا کہ لوگ اس طرح کہیں گے. اور یہ آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے، تو کسی سمت کو جو ہے ہم معبود نہیں سمجھتے، معبود ہیں اللہ، اور سمتیں جو ہیں وہ کسی اور مصلحت کی وجہ سے متعین کی گئی ہیں تاکہ اس میں وحدت قائم ہو عمل کے ذریعے سے، صورتاً بھی وحدت ہو. اگر جس کا دل چاہتا ہے جگہ کو چار رخ کر کے نماز پڑھتا تو نماز تو پھر بھی اللہ ہی کی ہو جاتی، اس لیے کہ معبود وہی ہیں، مگر صورتاً وحدت نہ ہوتی، یکسانیت نہ ہوتی. تو صورتاً عمل میں یکسانیت پیدا کرنے کے واسطے ایک سمت کو متعین کیا گیا، اس کی حکمت اور مصلحت یہ ہے، لیکن اصل معبود اللہ ہے. اب یہ کہ کون سی سمت رکھی جانی چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اس کی حکمتوں کو اللہ بہتر سمجھتے ہیں. وہ ہم نے جب تک مناسب سمجھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا جائے ہم نے اس کا حکم دیا، اور جب ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اب رخ ادھر سے پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیا جائے تو ہم نے وہ حکم دیا. اس کی حکمتوں کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل معبود تو اللہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ اس سے متعلق اور مسائل جو ہیں میں انشاءاللہ بتلاؤں گا. تو ایک آگے آیت آ رہی ہے، آج ہوا تو آج، نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہفتے اس مضمون کو میں لوں گا. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح سے ہم نے تم کو امت وسط بنایا، یعنی جس طرح سے ہم نے تمہارے لیے قبلہ بیت اللہ کو تجویز کر دیا ہے، کعبۃ اللہ کو، یہ ہماری ایک نعمت ہے، ہماری مہربانی ہے. تو ہم نے اسی طرح سے ہماری مہربانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ بن جائیں. اچھا صاحب یہاں تک ہم لیتے ہیں. یہ تو امت وسط کیا چیز ہے؟ کوئی بڑی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہم نے، کیونکہ بہت بڑی نعمت بیان ہو رہی ہے کہ امت کو امت وسط کہنا. لفظ تو ایک ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ اس امت کا اس لفظ کے ذریعے سے ایسا تعارف کرا دیا ہے کہ ساری امتیں پیچھے اور یہ امت سب سے آگے، اس ایک لفظ کی وجہ سے. وسط کہتے ہیں درمیان کو، جو بالکل مڈل جو ہے وہ ہے وسط. اس کے لیے عربی کے اندر ایک دوسرا لفظ بھی آتا ہے عدل سے بن کر کے، وہ ہے اعتدال، جس کے معنی یہ ہیں کہ اس میں نہ اونچ ہو نہ نیچ ہو، نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، نہ آگے ہو نہ پیچھے ہو. یہ ہے وسط اور اعتدال کے معنی. تھوڑا سا ذرا میں سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دیتا ہوں، مفسرین بھی وہ مثال دیتے ہیں. مثلا ایک انسان، کوئی بھی انسان ہے، جاندار کوئی بھی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہم لوگوں کو پیدا کیا اور ہم کو وجود بخشا ہے، ہمارے جو بدن ہے اس میں کچھ چیزیں رکھی ہیں جن کا مرکب اور کمبینیشن جو ہے وہ اس کے اندر رکھا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر حکیموں کے یہاں دیکھا جائے، طبیبوں کے یہاں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں 4 خلطیں ہمارے گویا بدن کے اندر. تو خون ہے، بلغم ہے، صفرا ہے، سودا ہے، چلیے اس کو چھوڑ دیجئے، لیکن اس کو تو سبھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 4 ہمارے ایسے چیزیں ہیں کہ ہمارے اندر گرمی ہے، ہمارے اندر سردی ہے، ہمارے اندر خشکی ہے، ہمارے اندر تری ہے، ہیومیڈیٹی. یہ 4 چیزیں ہیں. یہ 4 چیزیں جو ہیں اگر ٹھیک اپنے اس وزن کے مطابق ہوں، یکساں، صحت ہے، تندرستی ہے، ہیلتھ ہے. اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے اپنے اس لیول سے اوپر یا نیچے ہو جائے، وہاں سے بیماری شروع ہو جاتی. سمجھ میں آیا؟ اور اب بیماری جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ وہ ہلاکت تک نوبت پہنچ سکتی ہے اگر اس کو علاج نہ. علاج کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو لیول سے اوپر اور نیچے ہو رہا ہے اس کو پھر لیول میں لایا جائے.
جب تک وہ سارے اجزاء جو ہے لیول میں رہیں گے، اس کو کہیں گے یہ اعتدال ہے. سمجھ میں آیا؟ یہی ہے وہ اعتدال، کہ یعنی ہر چیز لیول میں آ جانا، کوئی بھی چیز اس کے اندر اوپر اور نیچے اور کمی اور زیادتی نہ ہونے پائے. یہ وسط کے معنی بھی یہی ہوں گے اور اعتدال کے معنی بھی یہی ہیں. جس طرح سے ہمارے جسم کے اندر یہ اجزاء رکھے گئے ہیں اور ان میں اعتدال اور بیلنس ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے ہماری روحانی زندگی جو ہے، جسمانی زندگی کی طرح سے روحانی زندگی، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اجزاء رکھے ہیں اور ان اجزاء میں بھی بیلنس ہونا ضروری ہے. جب وہ ان بیلنس ہو جائیں وہیں سے خرابی شروع ہوتی ہے. امتوں کے اندر خرابی جو آئی ہے وہ ان کی روحانی زندگی کے ان بیلنس ہونے کی وجہ سے، غیر متوازن ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی صلاحیتوں میں فرق تھا. ان صلاحیتوں کے فرق کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے اعمال میں، ان کے عقائد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو بیلنس کیا تھا انبیاء کے ذریعے سے، وہ جلدی ان بیلنس ہو جاتے تھے. اس لیے کہ ان کی طبیعتوں کے اندر ٹھہراؤ نہیں تھا. جیسے بچے کی طبیعت ہوتی، بچہ بڑے کے مقابلے میں جلدی بیمار ہوتا ہے، جلدی موسموں کا اثر اس کے اوپر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اس کی طبیعت جو ہے اس میں ٹھہراؤ نہیں پیدا ہوا، اس کی طبیعت کے اندر مضبوطی نہیں پیدا ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیزیں سب رکھ دی ہیں مگر ابھی بہت کمزور ہیں. وہ اس کمزوری کی وجہ سے جلدی ان بیلنس ہو جاتا ہے بچہ بنسبت جوان آدمی کے. جوان آدمی دیکھیے کہ وہ سردی کا بھی مقابلہ کر لیتا ہے اور گرمی کا بھی مقابلہ کر لیتا ہے اور سارے موسموں کے تغیرات اور تبدیلیوں کا وہ مقابلہ برداشت کر لیتا ہے، آبزرو کرتا ہے، اس لیے کہ طبیعتوں میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا. تو جس طرح سے ایک فرد کی زندگی کے یہ مرحلے ہیں، کمزوری ہے، پھر اس کو اشدہ کا لفظ قرآن شریف حتی اذا بلغ اشدہ و شدت جوانی کے معنی میں ہر چیز جو ہے وہ مضبوط ہو گئی، اسٹرانگ ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد پھر کمزوری آنے لگ جاتی ہے. تو اسی طرح سے اس انسان کے اجتماعیت جو ہے، جس کو آپ کمیونٹی کہیے، جس کو آپ امت کہیے، جس کو نوع انسانی کہیے، اس کا اجتماعی بھی ایک مزاج ہے. پھر اس میں کمزوری ہونا اور طاقتور ہونا وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں. تو ہم پچھلی امتوں کو دیکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے طبیعت کے اسی کمزوری کی وجہ سے ان کی روحانی زندگی جو ہے وہ بہت جلدی ان بیلنس اور غیر متوازن ہوتی رہی. مثلا عقیدے کا مسئلہ یہاں سے لیجیے. عقیدہ بنیادی چیز ہے روحانی زندگی میں. تو عقیدے کو ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو یہ نظر آتا ہے کہ صاحب وقت کے جو نبی ہیں اور پیغمبر ہیں ان کو یہ تو انکار کرنے والے انکار ہی کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ قتل کرنے کو تیار ہو گئے اور قتل کر ڈالا. اور یا پھر یہ ہوا کہ اگر عقیدت ہوئی ان کے ساتھ تو ایسی ہوئی کسی نے خدا کا بیٹا بنا دیا اور کسی نے خدائی میں شریک کر دیا. سمجھ آیا؟ تو یہی وہ انبیلنس کہ یہ اوپر چڑھانا یا نیچے اتنا اتار دینا. تو صاحب یہ عقیدے کا مسئلہ ہوا. آگے چلیں تو اب اعمال کا مسئلہ. اعمال میں صورتحال یہ ہے کہ کہیں تو عبادتوں کا صورت اس طرح سے ہے کہ لوگوں نے اللہ کی عبادت میں شرک کیا اور دوسروں کو شریک قرار دے دیا اور دوسروں کو بھی وہی عبادتیں ہو رہی ہیں جو اللہ کے ہو رہی ہیں. سمجھ آیا؟ کہیں تو یہ صورت ہوئی عبادتوں کے اندر، اور کہیں یہ ہوا کہ صاحب دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا گیا اور دنیا کی لذتوں میں منہمک ہیں اور عبادتوں سے بالکل پہلو تہی کر لی. اور کہیں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کر کے دنیا کو انہوں نے عبادت سمجھ لیا، رہبانیت، اور وہ جا کر کے عبادت خانوں میں بیٹھ گئے، نہ کھانے کی فکر ہے، نہ پینے کی فکر ہے، نہ پہننا ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کچھ ہے نہ کچھ. ایک زندگی ہم کو نظر آتی ہے رہبانیت کی. سمجھ یہ وہ ان بیلنس ہونے والی بات ہے. معاملات میں آئیے جو ڈیلنگ ہے زندگی کے اندر وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. بہرحال ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں صورتحال یہ ہے کہ صاحب اپنے ذاتی منافع کے واسطے دوسروں کو کچل ڈالنا، دوسروں کی تباہی بربادی کو آنکھوں سے دیکھتے رہنا، یہ ایسا نظام بنانا کہ چاہے دوسروں کا گھر لٹ جائے مگر اپنا جو ہے اپنی جیبیں اور پاکٹ بھر جائے، یہ رہا. سمجھ میں آیا؟ آج جس کو ہم کیپٹلزم کا نام دیتے ہیں، یہ دراصل وہی ایک انتہا ہے کہ جس کا حاصل کیا ہے، ہر فرد کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ جس طرح سے بھی چاہے مال سمیٹنا اور مال جمع کرنا اس کو کلیتاً اختیار ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں رکھ سکتی. سمجھ میں آیا؟ دوسرے آدمی کا چاہے وہ گھر بگڑتا ہو، اجڑتا ہو، وہ بھوکے مرتا ہو، تم کو کوئی قانون یہ نہیں روک سکتا کہ صاحب آپ مال کیوں جمع کر رہے ہیں، یا آپ کے مال کے اندر کسی کا کوئی دوسرے کو کوئی حصہ ہے کہ نہیں.
ایک انتہا یہ ہوئی تو دوسری انتہا ہم کو جو ہے وہ نظر آتی ہے. یہ مت سمجھیے میں کیپٹلزم کا نام لے رہا ہوں تو یہ اسلام سے پہلے نہیں تھا بلکہ ابھی کی بات. اسلام سے پہلے بھی یہ صورتیں رہی ہیں. اب دوسری انتہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا فرد کوئی چیز نہیں ہوتی صاحب، سمجھ میں آیا؟ لہٰذا فرد کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کو یہ حق ہی نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مال جمع کر کے بیٹھ جائے، بلکہ یہ اجتماعی ہے، یہ قومی چیز ہے. پوری قوم مل کر کے مالک ہوگی، ایک فرد کبھی مالک نہیں ہوگا. اب چونکہ پوری قوم کے ریپرزینٹیٹو گورنمنٹ ہے، لہذا گورنمنٹ مالک ہے. گورنمنٹ برابر جس طرح چاہے تقسیم کرے، کسی فرد کو اس میں اختیار نہیں کہ وہ کہے کہ میں مالک ہوں. نہ پراپرٹی کا مالک ہے، نہ جو ہے مال کی جتنی قسمیں ہیں ان کا کوئی مالک ہوگا. یہ دوسری انتہا، یہ وہ ان بیلنس ہونا جو نہ چلنے والی چیزیں تھیں. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ وہ انتہا تو ابھی اپنی موت مر گئی. ہر زمانے میں جب کچھ دن چلا وہ فلسفہ اور اپنی موت مر گیا. یہ سارے جو ہیں یہ اعتدال سے ہٹے ہوئے نظام کی صورتیں تھیں. اسلام نے آ کر کیا کیا؟ اسلام نے ہر چیز کو بیلنس کیا. آپ دیکھیں ایک طرف تو صورتحال یہ ہے کہ جس نبی کو پر ہم ایمان لائیں، ہم سارے انبیاء پر ایمان لائیں مگر جس کے اپنے آپ کو ہم امت کہتے ہیں، ایک طرف تو یہ ہے کہ صاحب ان کے ادب اور احترام کا حال یہ ہے کہ ان کے شان میں گستاخی کا شبہ بھی اگر کہیں ہو جائے تو ہم اپنی گردنیں کٹانے کو تیار. گنہگار سے گنہگار مسلمان کی حالت یہی ہے. سمجھا؟ نبی کے شان میں گستاخی کو کوئی برداشت نہیں کرتا. ایک طرف تو یہ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے خدا کوئی بنانے کو تیار نہیں. آج تک کسی مسلمان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ خدا کا بیٹا کہا، نہ خدا کا رشتہ دار کہا، نہ خدا کے کنبے کا ایک فرد کہا، اور نہ خدائی میں ان کو شریک کیا. سمجھ میں آیا؟ بہت چلے بڑی تعریفیں کریں، جب دیکھا کہ بھئی آخر کہاں تک، تو مولانا جامی نے صحیح کہہ دیا، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. بھئی کہاں تک تعریف کریں؟ حاصل یہ ہے کہ اللہ کے بعد بس آپ ہی کا نمبر ہے. تو یہ ہے ادب کی بات کہ آپ کی شان میں گستاخی ذرا گوارا نہیں، ہر طرح کا ادب اور احترام اور تعظیم آپ کے کرنے کو تیار ہے، مگر اس کی بھی ایک حد ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ حد وہ ہے کہ وہاں اللہ کی خدائی جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، تو خدا کی خدائی میں شریک نہ ہو جائے. یہ ہے وہ بیلنس کرنے والی بات. تو امتیں پچھلی جو ہیں وہ بگڑی ہیں عقیدے کے معاملے میں، لیکن یہ امت جو ہے وہ اپنے اس استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو بیلنس رکھا ہے. اسی طرح سے مثلا جو ہماری ایک دینی زندگی ہے، دینی زندگی کو اسلام نے کس طرح سے بیلنس کیا کہ نہ تو یہ کہ صاحب دنیا میں اس طرح منہمک ہو جائے اور نہ اللہ یاد رہے نہ رسول اللہ یاد رہے، اور نہ یہ کہ تم دنیا کو اس طرح سے چھوڑ دو کہ معلوم ہوتا ہے دنیا نفرت کی چیز ہے، ہاتھ نہ لگاؤ ہاتھ ناپاک ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ اس طرح نہیں. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں ترک دنیا نہیں. ان دنیا خلقت لکم، تمہارے لیے دنیا پیدا کی گئی. جب ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے تو اس دنیا کو ہم نجس العین کس طرح کہہ دیں کہ ناپاک ہے ہاتھ مت لگانا؟ ہاں بے شک دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد مت قرار دو. یہ جو دو فلسفے ہیں، کون سے دو فلسفے؟ جس کا آج موجودہ زمانے میں جو نام ایک طرف کیپٹلزم ہے اور دوسری طرف کمیونزم ہے، یہ دراصل مال کے پجاری ہیں. سمجھ میں آیا؟ وہ مال کے پجاری ہونے ہی نہیں، یہ دو فلسفے ایجاد کیے ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں. کیونکہ انہوں نے اس مال کو مقصود زندگی سمجھا. مقصود زندگی سمجھا تو انہوں نے زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا مال کے خاطر. چاہے وہ آپ کی زندگی کو داؤ پہ لگایا ہو یا چاہے میں اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاؤں. سمجھ میں آیا؟ ہے یہی کہ زندگیوں کو داؤ پر لگا دیا مال کی خاطر، کیپٹلزم کی صورت میں ہو یا کمیونزم کی صورت میں ہو. اسلام نے آ کر کیا کہا؟ مال ضرورت کی چیز ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، فضل ہے. قرآن شریف میں اس کو دو جگہ تو کم سے کم فضل قرار دیا گیا، بلکہ اور دو جگہ سے زیادہ. مثلا سورہ حج میں، جہاں سورہ حج کہہ رہا ہوں، جہاں مسائل حج آئے ہیں اور عرفات میں جانے اور مینا میں، وہاں فرمایا لا جناح علیکم ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ کے اپنے رب کے فضل کو وہاں تلاش کرو. تمام علماء کا، مفسرین کا، سب کا اس پر اتفاق ہے اور کوئی اس میں دوسری کوئی بات پائی نہیں جاتی. اس فضل سے مراد ہے مال کمانا. اس کا مطلب کیا ہے کہ حج کے دوران یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ تم عبادت کر رہے ہو اس واسطے اس درمیان میں تم کوئی بزنس بھی نہیں کر سکتے، کوئی چیز خرید بھی نہیں سکتے، کوئی چیز بیچ بھی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے. کر سکتے ہو اس لیے کہ وہ اللہ کا فضل ہے، مگر ہاں مقصود جو ہے وہ تمہارا حج ہونا چاہیے. نیت جو ہے وہ حج کی ہونی چاہیے، نہیں ہے کہ نیت بزنس کی اور خریدنے کی اور فروخت کرنے کی ہونی چاہیے. تو لا جناح علیکم، وہاں فضل فرمایا.
اسی طرح سے سورہ جمعہ کے اندر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز جمعہ ختم ہو جائے تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وہ اللہ کا فضل پھر ہے کیا؟ اللہ کے فضل سے مراد اگر عبادت ہوتی تو عبادت تو ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں، جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، مسجد سے چلے جاؤ اور جا کر اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی مال کو تلاش کرو۔ تو قرآن اس کو ایک طرف فضل کہتا ہے، اللہ کی نعمت قرار دیتا ہے، اور دوسری طرف یہ کہ یہ مقصود زندگی نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ لہذا ایسے احکام مرتب کیے گئے کہ انسان ان حدود میں رہ کر کے مال کمائے اور جتنا کمائے اس کو حق ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے $1000 کی ضرورت ہے 1100 مت کمانا، اگر جو ہوگا وہ 100 وہ تمہارے ہرگز نہیں ہوں گے، اسلام ہرگز نہیں کہتا۔ یہ حدود ہے، یہ لمیٹیشن ہے، اس لمیٹیشن کے ساتھ تم جتنا چاہے مال کماؤ، جب کما لو گے تو اس میں سے اتنا % تم اپنے غریب بھائیوں کو بھی دو جن کے دینے سے تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ تو بیلنس کیا کہ فرد کی ملکیت کو تسلیم کیا اور ساتھ میں اجتماعی ضرورتیں جو ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھا۔ کمیونزم نے صرف اجتماع کو پیش نظر رکھا، کیپٹلزم نے صرف فرد کو پیش نظر رکھا، اسلام نے دونوں کو پیش نظر رکھا کہ اجتماعی ضرورتیں بھی پوری ہوں اور ملکیت جو ہے ذاتی اس کو بھی تسلیم کیا جائے اور اس سے روکا نہ جائے۔ تو یہ ہے اسلام کے نظام جس میں اعتدال ہے۔ اسی طرح سے مثلا 5 منٹ آگے اور مسئلہ تھا کہ آپس میں جو ہمارے ظلم اور زیادتیاں ہیں کہ دوسری قوموں نے کیا کیا، آج تک کیا کرتی چلی آ رہی ہیں کہ ہماری قوم، ہماری پارٹی، ہماری جماعت اس کی فلاح ہونی چاہیے، باقی سب کی گردنیں اڑ جائیں، کچھ بھی ہوا کرو، سمجھا؟ اور بالکل جائز حق ہے۔ ہر ایک ملک، ہر ایک قوم، ہر ایک کمیونٹی، ہر ایک پارٹی اپنا یہ حق سمجھتی ہے کہ صاحب اپنی پارٹی اور قوم کی فلاح کے واسطے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں اور دوسرے ملکوں کو چاہے ستیہ ناش ہوتا رہے، سمجھا؟ لیکن اسلام نے آ کر یہ کیا کہ صاحب دوست تو دوست، دشمن اور دشمن بھی وہ جو میدان جنگ میں ہے، جس سے دو بدو آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، اس کے بھی حقوق مقرر فرما دیے، سمجھا؟ اس کے واسطے بھی احکام دے ہیں کہ یہ احکام ہوگی، اس کی پابندی کرنے ہوگی، سمجھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں کے اندر یہ فرق ہے کہ صاحب کچھ افراد اوپر درجے کے ہیں، شریف کہلاتے ہیں، کچھ افراد نیچے درجے کے ہیں، وہ کمین کہلاتے ہیں، رذیل کہلاتے ہیں، اور ان کو وہ جانوروں سے بھی زیادہ نیچے درجے دیتے ہیں۔ اسلام نے آ کر یہ کیا کہ صاحب یہ اونچ نیچ جو مال کی ہے، یہ حقیقی اونچ نیچ کبھی نہیں ہو سکتی۔ انسانیت بڑے شرف کی چیز ہے، لہذا جب تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہیں تو وہ شرف جو ہے وہ ہر صورت میں باقی رہنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ کرامت اور شرافت جو ہے وہ یہ تو انسان کے اندر انسانی ہوگی، اور وہ انسانی شرافت جو ہے اس کو 4 چاند لگیں گے تقوی کی بنیاد پر۔ اگر تقوی ہے تو پھر یہ چاہے پیسے والا ہو کہ نہ ہو، چاہے اس کے پاس کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی پوزیشن ہو کہ نہ ہو، اس کو عظمت ملے گی، اس کو عزت ملے گی، اس کو وقار ملے گا، اس کو جگہ ملے گی۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو چاہے کچھ بھی ہو لیکن اس کو انسانی وہ شرافت نہیں نصیب ہو سکتی۔ یہ بیلنس کرنے والے مرد اور عورت کا مسئلہ ہے، کتنے جھگڑے ہیں مرد اور عورت کے کہ صاحب مرد کا مقام کیا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک زمانہ وہ آیا، ایک امتوں کے اندر قوموں کے اندر زمانہ یہ آیا، عورت کا درجہ گھر کے ساز و سامان سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ جیسے برتن ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، جو پوزیشن اس کی وہی ہو پوزیشن عورت کی، سمجھ میں آیا؟ مرنے والا مر گیا، جس طرح سے اس کا مال تقسیم ہوا اسی طرح سے عورتیں بھی تقسیم ہو جاتی تھی، سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا یہ عورت میں لے رہا، انہوں نے کہا لے جا بھائی، اس نے کہا یہ عورت کو میں لیتا ہوں، انہوں نے کہا لے جا بھائی۔ جس نے سب سے پہلے کسی عورت کے اوپر ہاتھ رکھ دیا وہ اسی کی ہو گئی مرنے والے کے بعد۔ تو ایک طرف تو عورتوں کا یہ مقام کہ صاحب وہ ان کی کوئی انسانی پوزیشن ہی، ایک جاندار کا جو مقام ہونا چاہیے وہ عورت کو دینے کو تیار نہ ہوئی لوگ، ایک تو انتہا وہ تھی، اور ایک دوسری انتہا یہ کہ صاحب عورت جو ہے وہ اصل بن گئی، مرد جو ہے وہ اس کے گویا ماتحت ہو گئے، سمجھ میں آیا؟ عورت ہی عورت، اگرچہ وہ چلنے والی بات نہیں۔ آج جو عورتوں کے عزت اور مقام اور ریسپیکٹ اور ان کے اختیارات اور ان کے وہ جو یوں کہیے کہ حقوق کے جو جتنے مسئلے چل رہے ہیں، اب وقت نہیں ہے اور مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں اس مضمون پہ بولوں گا کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے
اور میں اس لیے عرض کرنا چاہوں گا انشاءاللہ آئندہ ہفتے کہ بدقسمتی سے ہمارے مسلمان، خیر عورتیں تو چلو یہ کہا جائے گا ہر ایک اپنا بھلا چاہے بے وقوفی سے ہو چاہے عقل مندی سے ہو، لیکن اس سے زیادہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلمان مرد بھی یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ صاحب اسلام نے جو ہے جو نظام بنایا ہے وہ کم سے کم اس زمانے کے ترقی یافتہ دور کے مطابق نہیں، آج کا ترقی یافتہ دور جو ہے وہ اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ صاحب عورت کے لیے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں اس کے حقوق کے، مساوات کے، برابری کے، وہ بالکل صحیح ہیں۔ اس واسطے پیکنگ کی کانفرنس جو ہے وہ بالکل درست ہوئی ہے، اس میں جو مطالبے کیے گئے ہیں وہ بالکل بجا اور درست ہیں، اس میں واقعی عدل اور انصاف پایا جاتا ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ تازہ ترین ہے تو میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس مضمون پر بھی کچھ عرض کروں گا کہ اسلام کیا چاہتا ہے۔ 43 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہ فرمایا گیا تھا کہ ہم نے اسی طرح تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو۔ میں امت وسط کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس سے مراد ہے امت معتدلہ۔ وسط اور اعتدال دونوں ایک ہی معنی میں، اور اعتدال کے مطلب کیا ہے کہ نہ اونچ ہو نہ نیچ ہو، نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، اور وہ چیز جو ہے جس میں یہ صفت پائی جائے وہ اعلیٰ درجے کی چیز۔ اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا خیر الامور اوساطها، بہترین چیز جو ہے وہ ہے جو درمیان میں ہے، نہ ادھر نہ ادھر، ادھر کمی ہوگی ادھر زیادتی ہوگی، بیچ جو ہے وہ اچھا ہے۔ تو درمیان جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس امت کو امت وسط کہا۔ تو میں نے کہا تھا کہ مزاج کے اندر، جسم کے اندر جو ہے اگر اس میں بھی اعتدال ہے، گرمی سردی خشکی اور تری، ہر چیز بیلنس میں، صحت تندرستی ہے، ہیلتھی ہے، لیکن اگر اس میں اونچ نیچ ہو جائے بیمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے روحانی جو زندگی ہے انسان کی، اس میں بھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے اور بیلنس بھی ہو سکتا ہے۔ اونچ نیچ ہوگی وہ تباہی ہے،
ایک لمٹ تک تو بیماری کہلائے گی، اس لمٹ سے آگے چل جائے تو تباہی ہوگی. جیسے ہی اگر بدن کے اندر گرمی، سردی، خشکی، تری ایک لمٹ کے سے اگر آگے بڑھی تو اس کو کہیں گے بیماری ہے، اور اگر وہ اس لمٹ سے بھی آگے بڑھ گئی تو پھر وہ مر ہی جائے گا آدمی. سمجھ میں آیا؟ وہ سردی کی زیادتی اس کے لیے موت کا پیغام بن جائے گی، وہ طبیعت کے اندر گرمی کی زیادتی موت کا پیغام بن جائے گی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ وہ کافی آگے جا چکی ہے. یہی حالت روحانی زندگی کی. میں اس پر کہہ رہا تھا کہ روحانی زندگی جن چیزوں سے مرکب ہے یا جو اس کے اجزاء ہیں، اس میں عقیدہ آتا ہے، اس میں عمل آتا ہے، اس میں انسان کے اخلاق اور کردار آتے ہیں، اس میں معاملات اور ڈیلنگ آتی ہے. یہ سب روحانی زندگی. تو عقائد کو ہم دیکھتے ہیں تو امتوں نے خوب قلعہ اس میں کھائی ہیں کہ پیغمبر یا تو وہ قتل کیے جا رہے ہیں اور یا پھر ان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنایا جا رہا ہے. اسی طرح سے اعمال کے اندر کہ صاحب یا تو یہ ہے کہ دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ان کو اللہ کا اور اس کے رسول کا، دین کا، آخرت کا کوئی کچھ پتہ نہیں، اور یا پھر وہ دنیا سے اس قدر نفرت کیے ہوئے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بالکل نجس العین ہے کہ ہاتھ بھی لگاؤ تو ہاتھ گندا ہو جائے گا، یا پھر اتنے ہیں. یہ ہے اونچ اور نیچ. اسلام نے آ کر ہر چیز کو بیلنس کیا. اور میں نے بتلایا تھا کہ عقیدہ کا مسئلہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، اور آپ وہ شریعت لے کر آئیں کہ جس پر ہمارا ایمان ہے. اس شریعت نے آ کر کس طرح بیلنس کیا؟ ایک طرف تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ تمام انبیاء اور رسولوں کی ایسی عظمت کہ ان کی شان میں کوئی کلمہ ذرہ برابر ایسا کہ اس میں اگر بو بھی آتی ہو توہین کی تو ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو جائیں، لیکن اس لفظ کو گوارا نہ کریں. ایک طرف تو اتنا ہمارے دلوں کے اندر ان کی عظمت بڑی، اور دوسری طرف یہ خدا نہیں بنایا، معبود نہیں بنایا، نیچے رکھا. یہ ہے بیلنس کرنے والی بات. اسی طرح سے میں کہہ رہا تھا کہ بھائی معاملات کے اندر بھی ہے کہ باپ کے درجے میں ہے، ماں کے درجے میں ہے، اولاد کے درجے میں ہے، شوہر کے درجے میں ہے، بیوی کے درجے میں ہے، مرد کے درجے میں ہے، عورت کے درجے میں. سب چیز کو بیلنس کر دیا. دوسروں نے وہ تباہیاں میں چاہیے کہ خود عرب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے ہیں، دور جاہلیت جو تھا، وہاں یہ تھا کہ صاحب اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کی مثال کے طور پر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو اس مرنے والے کے خاندان کے لوگوں میں سے جس سب سے پہلے آ کر کے اس بیواؤں کے اوپر جس پہ بھی ہاتھ رکھ دیا وہ اسی کی ہو گئی. ارے بھائی مرنے والے کا سامان بھی عزت سے تقسیم ہوگا، مشورے سے تقسیم ہوگا، لیکن یہ اس کی بیوائیں جو ہیں اس کی ان کی اتنی بھی عزت نہیں. کوئی کو مشورہ ہی کر لیا جائے، اس سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی تو کس کے ساتھ رہنا چاہتی، کچھ نہیں. جس نے ہاتھ رکھ دیا وہ لے کے بھاگ گیا. یہ اسی کا حق ہے. سامان سے بھی زیادہ گری ہوئی قیمت تھی، گری ہوئی حیثیت تھی ایک عورت کی اس معاشرے کے اندر. خود یہود کے یہاں جو ہے جب بگاڑ آیا بنی اسرائیل کے اندر تو اس میں عورت اس پریگنینسی اس کے پیریڈ کے زمانے کے اندر اس سے کسی طرح کا تعلق، یہاں تک کہ اگر ہاتھ بھی لگ گیا تو ہاتھ ناپاک ہو جانا ہے، اگر کپڑا بدن کا لگ گیا اس کے بدن سے تو بھی ناپاک ہو جائے گا. اس کو گھر کے اندر اس طرح سے الگ رکھ دیا کرتے تھے کہ جس طرح سے میرے خیال سے تو اس ملک میں وہ مثال دینا بھی مشکل ہے، اپنے ملکوں میں مثال لے لیجیے، کتے کو رکھتے ہیں. سمجھ یہاں تو کتے کو اپنے بستر پہ بٹھاتے ہیں، لیکن جیسے اپنے ملکوں کے اندر کہ دور سے جو ہے اس کو برتن اس کا کھانے کا اور پانی کا دور سے اس طرح رکھ کے آ جایا کرتے تھے، ہاتھ نہ لگ جائے. یہ تھی وہ عورت کہ ایک بھائی سوال تو یہ کہ وہ حالت عورت کی ہے، وہ کسی بھی حالت کے اندر اگر عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے وہ عورت کی عزت اور شرف کے مطابق ہے، یہ اس کے خلاف ہے. تو اسلام نے آ کر بیلنس کیا. آج دور جاہلیت لوٹ کے پھر آیا. وہ ہے سمجھا ایک سائیکل ہے، وہ ہر چیز گھومتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کے مطابق ہدایت بھی گھومتی ہے اور ضلالت اور گمراہی بھی گھومتی ہے. سمجھا؟ اسی واسطے جو آپ نے فرمایا تھا
ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انسان کے مزاج میں بگاڑ ہے. مٹی سے پیدا ہوئے نا بھائی ہم, اور مٹی کی طبیعت میں بگاڑ ہے. سمجھا, جو چیز بھی آپ اس میں ڈال دیجئے وہ ستیہ ناش کر دے گی مٹی. سمجھا, تو مٹی کا مزاج میں بگاڑ ہے, مٹی سے بنی ہوئی چیزوں میں بھی بگاڑ ہے, ہماری طبیعت میں بگاڑ ہے. اس واسطے زیادہ دن جو ہے وہ نہیں ٹھہرتے ایک حالت میں. کوئی آ کر کے ہمیں اپنی محنت کر کے مشقت کر کے اور کس کس طرح سے ہمیں صحیح راستے پر لاتا ہے. صحیح راستے پر چلتے چلتے کچھ ہی دن گزریں گے پھر بگڑ جائیں گے. یہ انسانوں کا مزاج ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اسی وجہ سے دیکھا تھا وہ فرشتوں نے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. وہ جو فرشتوں کو جو شبہ تھا وہ یہ تو تھا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا جب تیار ہوا مٹی سے بن رہا ہے. فرشتوں نے کہا مٹی کے مزاج میں تو گڑبڑ ہے. جب مٹی سے جو مخلوق بنائی جا رہی اس میں فساد ہوگا, اور فساد کا اثر ظاہر ہوگا سارے معاملات پر. اس کو خلیفہ کہے کو بنایا جا رہا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. وہی تھی بات. اللہ سبحانہ و تعالی نے انتظام کیا کیا, جب قوم بگڑی نبی بھیج دیا. لیکن آخر ہر چیز کی جیسے ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی تو ہوتی ہے. اگر نبوت کی ابتدا کہیں سے ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں انتہا اس کی ہونی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو انتہا قرار دیا, ختم ہوا. اب بلڈنگ مکمل ہو گئی, پوری ہو گئی, کوئی نہ کوئی تو جا کر اینڈ ہوگا اس کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری بلڈنگ کے جس کو قصر نبوت کہیں گے, آپ اس کی تکمیل اور تتمیم فرما رہے, اتمام فرما رہے ہیں. لیکن میں نے کہا مزاج لوگوں کا وہ تو نہیں بدلے گا, صلاحیتیں تو بے شک ان کی وہاں تک پہنچ گئیں کہ نبی آخر الزمان, افضل الرسل, خاتم النبیین اور جامع شریعت وہ لے کر آ گئے. کیونکہ لوگ اب با صلاحیت ہو گئے ہیں. سمجھ میں آیا, پوری صلاحیتیں امتوں کے اندر اب آ گئی ہیں. اب وہ جامع نبی اور جامع شریعت مل جانی چاہیے. لیکن طبیعت نہیں بدلے گی. صلاحیت پیدا ہو گئی, طبیعت نہیں بدلے گی. طبیعتوں میں بگاڑ ہے. اب پچھلی امتوں کے بگاڑ کا علاج تو ہوتا تھا انبیاء کو بھیج کر. اس امت میں بگاڑ آئے گا تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ اس لیے کہ نبی نہیں آ سکتا. اب کیا ہوگا؟ اس کے لیے فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا. اللہ اس امت پر ہر سینچری کے شروع میں کیا کریں گے؟ ایک ایسی ہستی کو بھیجتے رہیں گے کہ جو اس کے لیے دین کو رینیول کرتا رہے گا, تجدید کرتا رہے گا, نیا کرتا رہے گا. اس تجدید کرنے کے یہ معنی نہیں کوئی نیا دین لے آئے گا, بلکہ تجدید کرنے کے, رینیول کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے چھانٹ دے کہ جو دین ہے وہ دین ہی رہے, اور جو دین نہیں ہو کر کے دین کے اندر مل گیا وہ وہاں سے نکل کے چلا جائے. یعنی سنت اور بدعت, حق اور باطل, صحیح اور فساد, یہ دونوں چھٹ جائیں, سب چھٹ جائے, صاف ہو جائے. میں آپ کو بتاؤں مثلا ہندوستان کے اندر بلا شبہ تجدیدی کام, اچھا پہلے ہی میں بتا دوں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تجدید کا کام ایک فرد ہی کر رہا ہو, یہ کوئی ضروری نہیں. ایک وقت میں کئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ پوری دنیا کے واسطے ہی ہو, بلکہ ایک ملک کے واسطے بھی ہو سکتا ہے, اور ایک کیا بولتے ہیں کانٹیننٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, جیسا بھی. تیسری بات اس کے ساتھ یہ بھی ملا کر کہتا ہوں, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ دعویٰ یہ کر کے آئے کہ صاحب میں مجدد ہوں, لوگوں میری بات ماننا. جیسے نبی کے لیے ضروری ہے, نبی جو ہے اپنی نبوت کا دعویٰ کرے, اور دعویٰ جبھی کرے گا جب اسے معلوم ہو کہ میں نبی ہوں. جناب کو خود ہی معلوم نہیں کہ آپ نبی ہیں تو دعویٰ کیسے کریں گے؟ اور جب دعویٰ نہیں کریں گے تو لوگوں کو لوگ ایمان کس پر لائیں گے؟ وہاں تو ضروری ہے اس کی کہ نبی کو اپنی نبوت کا علم بھی ہو اور نبی اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کرے. لیکن مجدد کے لیے ضروری نہیں, کیونکہ اس پر ایمان نہیں لانا ہے, ایمان کا مطالبہ نہیں ہو, وہ تو خالی اصلاح کرنے کے واسطے آئے, سمجھ میں آیا؟ وہ حق اور باطل کو کھولنے کے واسطے آئے. اس واسطے یہ بھی ضروری نہیں کہ مجدد صاحب کو خود بھی یہ معلوم ہو کہ میں مجدد بنا ہوں, بس اس کا کام خود ہی وہ ہے کہ جو اس سے حدیث کا منشا پورا ہو رہا ہے. تو بہرحال ہندوستان کے اندر تجدیدی کام کرنے والے بعض دفعہ افراد گزرے ہیں اور بعض دفعہ جماعتیں بھی ہوئی ہیں الحمدللہ. مثلا میں جو کہہ رہا تھا کہ سنت اور بدعت
شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا خاندان کہ جنہوں نے ہندوستان کو علم حدیث سے متعارف کرا ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگرچہ ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہے الحمدللہ کہ ہندوستان کے اندر بھی محدث گزرے ہیں ان سے پہلے. مثلا علی متقی جو 10ویں صدی کے اندر ہوئے ہیں وہ اتنے بڑے محدث تھے گجرات کے علاقے کے کہ انہوں نے کنز العمال لکھی اور اس سے پہلے یہ کتاب موجود ہی نہیں تھی. کنز العمال جو ہیں علی متقی کی لکھی ہوئی ہے. محدث ہیں ہندوستان کے مشہور. اور یہ شرف حیدرآباد کو حاصل ہوا کہ یہ کتاب سب سے پہلے جو ہے نظام حیدرآباد نے دائرۃ المعارف سے اس کو پرنٹ کرایا. اب تو عرب ملکوں میں بھی چھپنے لگی. بڑے قابل قدر کتاب ہے. ہندوستان کو بڑا شرف ہے علم کے لحاظ مگر ایک طویل عرصہ گزرا تو اس کے اثرات. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا زمانہ وہ آیا ہے کہ ہندوستان کے عوام تو چھوڑو علماء تک مشکات شریف کے علاوہ کوئی دوسری کتاب کو نہیں جانتے تھے. کچھ معلوم نہیں تھا کہاں ہے بخاری کہاں ہے مسلم کہاں ہے کوئی نہیں جانتا تھا. وجود ہی نہیں تھا ان کتابوں کا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے اس پورے خاندان نے بڑا کام کیا. یہ لوگ انہوں نے ہندوستان سے باہر کے سفر کیے اور علماء سے ملے اور وہاں ذخیرے لے کر آئے اور اس کو پھر ہندوستان کے اندر پھیلائے.